اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مختصر سیرت مبارکہ کو سماعت کیا، جس میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور آپ کے وصال اور آپ کے خاندان کے بارے میں اور آپ کے مشہور معجزات کے بارے میں مختصر طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہمارا تسلسل ایمان مفصل کے بارے میں چل رہا تھا، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اللہ پر ایمان لانے، پھر اس کے بعد فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں سماعت کیا تھا۔ اب آگے ذکر ہے والیوم الآخری والبعث بعد الموت، آخرت کے دن پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کو آپ اگر قیامت کے ایمان کے بارے میں بھی ذکر کریں گے تو یہ قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں ہمارا بیان ہے، کیونکہ اس کے تحت جو چیزیں آتی ہیں موت کے بعد سے، جیسے ہی انسان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہاں سے لے کر قیامت میں جب حشر برپا ہوگا، یہ سارے عالم اس کے اندر ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے منکر نکیر کے سوال کا۔ آدمی کے مرنے کے بعد اگر دفن کیا جائے تو قبر میں، ورنہ جس حال میں ہو، مردے کے پاس دو فرشتے جن کے نام منکر و نکیر ہے آتے ہیں اور مردے سے یہ تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا ہے من ربک کا، تیرا پروردگار کون ہے، ومن نبیک کا، اور تیرا نبی کون ہے، وما دینک کا، اور تیرا دین کیا ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے، و نبی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، و دینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو ہر طرح کا چین و آرام ملتا ہے، اور اگر مردہ کافر یا منافق ہے تو تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس میں ایک بات ذکر کی گئی کہ آدمی کے مرنے کے بعد اگر اس کو دفن کیا جائے تو دفن ہونے کے بعد یا جس حال میں ہو اس حال میں، مسلمان ہے تو دفن کیا جاتا ہے، کافر ہے ان کو جلایا جاتا ہے۔ تو جلائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے سوالات اور جوابات نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، نعش ان کی نہیں ملتی، سمندری جانور ان کو کھا لیتے ہیں، یا کسی جنگل میں کوئی جانور کھا لیتا ہے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے انسان کو موت آئے، اس کو ان سوالوں کے جوابات دینا ہے، صرف دفن ہونے والے کو جواب دینا ہے ایسی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر قبر اس پر تنگ ہوتی ہے اور ایسا دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ یہ قبر کا دباؤ جو ہے نیک بندوں پر بھی ہوتا ہے، بدوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ جوابات نہیں دیتے تو ان کی پسلیاں ایک دوسرے سے آپس میں مل جاتی ہے، اس کو قبر اتنا دباتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مفہوم عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو، مؤمنوں کو قبر ایسے دباتی ہے جس طرح کوئی ان سے گلے مل رہا ہو، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح ایک ماں محبت سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دباتی ہے نرم انداز سے، مومن کو بھی قبر اس طرح سے دباتی ہے، اس کو درد اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اگر مردہ اگر کافر ہے تو طرح طرح کے عذابات ہوتے ہیں، یہ باتیں قبر میں مردے کو معلوم ہوتی ہے، زندہ لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سویا ہوا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے، تو بازو بیٹھنے والے کو اس کے خواب کا اندازہ اور وہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح قبر کے اندر ہونے والے مردے کے عذاب کو قبر کے باہر بیٹھا انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ قبر کا عذاب جملہ کافروں اور بعض گناہ گار مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے۔ اب منکر نکیر کے سوال کے بعد جو ہے بندے کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، اگر ایماندار ہے تو پھر وہ قیامت تک عیش و آرام سے سوتا رہتا ہے، آرام کی نیند، اور گناہ گار ہے تو عذابوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ اپنی زندگی کو قبر والی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے قیامت کا، جس دن اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کر کے پھر تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور ان سے ان کی نیکی بدی کا حساب لے گا، اس کا نام قیامت ہے۔ قیامت کا آنا برحق یعنی یقینی ہے۔ قیامت کی جتنی علامتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ سب پوری ہوں گی، مثلا امام مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور دجال کو مار ڈالنا، یاجوج ماجوج جو بڑی زبردست قوم ہے ان کا نکلنا اور قہر الہی سے ہلاک ہو جانا، دابۃ الارض ایک عجیب جانور کا نکلنا اور آدمیوں سے باتیں کرنا، آفتاب یعنی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، دنیا کا کافروں سے بھر جانا،
آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہونا اور سب کو گھیر لینا، آگ کا ظاہر ہونا وغیرہ، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ اس سے پہلے ہونے والی ہے۔ تمام علامتوں کے بعد حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے موجودہ عالم سب فنا ہو جائے گا، یعنی دنیا ساری تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا عالم ہے۔ اب اس کے بعد قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میزان لگایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ترازو ایک قائم کیا جائے گا جس میں بندوں کے نیک اور بد اعمال تولے جائیں گے۔ اس کے بعد نامہ اعمال پیش کیا جائے گا جس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اگر ایمان والا ہوگا تو اس کو اس کے داہنے ہاتھ میں سامنے کی طرف سے اس کے نامہ اعمال، اس کی جو کتاب ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اگر بندہ گناہ گار کافر ہوگا یا بد اعمال ہوگا تو پیچھے کی طرف سے اس کو بائیں ہاتھ میں وہ کتاب اس کو دی جائے گی۔ اب اس کے بعد بندے کا حساب ہوگا، یعنی ہر بندے کے نیک اور بد اعمال کا ذرہ ذرہ برابر بھی کوئی اس نے نیکی کی ہوگی، رتی برابر بھی اس کا بھی حساب ہوگا، اور ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا اس کا بھی حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد اس کے لیے سوالات ہوں گے، وہ کیا ہے؟ قیامت کے روز ہر ایک بندے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا، اطاعت و فرما برداری میں رہا یا گناہ و نافرمانی میں؟ جس کا جواب صحیح نہ دینے یا اپنی نافرمانیوں کا انکار کرنے پر حکم الہی سے خود اس کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی انسان یہاں تنہائی میں گناہ تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹلا نہیں سکتا۔ اسی طرح مثال کے طور پر علماء کرام دیتے ہیں کہ آپ جدید ٹیکنالوجی کو دیکھیں، آپ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کی آواز قید ہو رہی ہے، آپ ایک بار کوئی حرکت کر دینے کے بعد، ایک جملہ کہہ دینے کے بعد آپ اس سے پلٹ نہیں سکتے، آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ اسی طرح وہاں پر آپ کی ریکارڈنگ پیش کی جائے گی کہ آپ نے تنہائی میں کیا کیا، آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، اپنے تجارت کرنے والوں کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ آپ نے کیسا دھوکہ دہی کی، ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ چاہے آپ کے سامنے والے کو، آپ کے بازو والے کو اس کی خبر نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر پل صراط قائم ہوگا۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ دوزخ کی پشت پر، یعنی دوزخ کے اوپر ایک پل قیامت کے دن لگایا جائے گا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کو صراط کہتے ہیں۔ سب کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جو لوگ نیک ہوں گے وہ تو اپنی اپنی نیکیوں کے اعتبار سے جلد یا آہستہ پار اتر کر جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن بدکار اپنی بدکاریوں کے موافق لغزشیں کھا کھا کے یا کٹ کٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ یعنی دوزخ کے اوپر سے وہ پل ہوگا، اگر نیکوکار ہوگا تو پل پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اگر گناہگار ہوگا تو کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی وادی میں گر جائے گا۔ اب بندہ جنت میں پہنچ جائے گا تو وہاں پر اس کو حوض کوثر پر پانی پیش کیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حوض عطا فرمایا ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کے پانی سے قیامت کے دن سیراب ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو اسے ایک بار پیے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب اس کے بعد محشر برپا ہوگا، وہاں پر بندوں کے نیک اور بد اعمال پیش ہونے کے بعد اب جس کا حساب ہو گیا ان کے لیے ان کے حساب کتاب سے جنت یا دوزخ کا پروانہ ان کو سنا دیا جائے گا۔ اب وہاں ایک چیز کام آئے گی، وہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہے۔ قیامت کے دن ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں گی، جن سے لوگ بے قرار ہو کر پیغمبروں کے پاس سفارش کے لیے دوڑے پھریں گے، مگر کسی پیغمبر کو اس کی جرأت نہ ہوگی۔ بالآخر سب سے مایوس ہو کر ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین و شفیع المذنبین ہے، سب کو دلاسا اور تسلی دیں گے اور بارگاہ رب العزت میں پیش ہو کر شفاعت فرمائیں گے۔ اس شفاعت کو شفاعت عظمیٰ اور اس مقام شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ شفاعت آپ ہی سے خاص ہے، یعنی یہ مقام اللہ تعالیٰ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ آپ کی شفاعت سے سب اہل ایمان مستفید ہوں گے، اگرچہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، یعنی گناہ گار بھی ہوگا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کو جنت میں لے جانا چاہیں گے، اس کی محبت کے بدلے میں یا اس کے درود کی کثرت کی وجہ سے یا اس کے نیک اعمالوں کی وجہ سے، یا کوئی ایک نیک عمل ہوگا جو حبیب کو پسند آ جائے،
یا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے حبیب پاک اس کی شفاعت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء وغیرہ کی بھی شفاعت بھی حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی، اولیاء کو، انبیاء کو، ایک اچھے عالم دین کو، شہید کو، ایک نیک انسان کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ تیرے چاہنے والوں کو تو جس کو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جائے۔ پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوگی۔ جنت پیدا ہو چکی ہے جو ایک عیش و آرام کی جگہ ہے، اور جس میں طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، جو نیک لوگوں کو نیکیوں کے صلے میں فضل الہی سے عطا ہوگی۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے، یعنی نہ جنت ختم ہونے والی ہے، نہ جنت میں جانے کے بعد انسان کبھی ختم ہونے والا ہے، نہ جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا رنج و غم ہوگا، بلکہ وہ اپنے اپنے نیک اعمال کے اندازے سے ہمیشہ عیش و آرام میں رہیں گے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا، اس کے مقابل تمام نعمتیں ہیچ ہے، اس نعمت کے سامنے، رب کے دیدار کے سامنے کوئی نعمت اور آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی نہیں ہے۔ سب فائدہ مند تو ہے، لیکن جو نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہے اس سے بڑی اور کوئی نعمت وہاں پر نہیں ہوگی۔ دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے جس میں آگ، سانپ، بچھو، طوق، زنجیر اور طرح طرح کے عذاب ہیں جو بدکاروں کو بدکاریوں کے عوض دیے جائیں گے۔ دوزخ اور اہل دوزخ کبھی فنا نہ ہوں گے، یعنی دوزخ بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو کافر اور مشرک ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی اس سے نہیں نکلیں گے، یعنی جو لوگ کافر و مشرک ہے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت بھی نہ آئے گی کہ مر کر عذاب سے نجات پا سکے۔ بعض گناہگار مسلمان بھی دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن ہمیشہ اس میں نہ رہیں گے، بلکہ جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ کتنے ہی بڑے گناہگار ہو، بالآخر بقدر گناہ عذاب پا کر یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا محض حق تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں اگر کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اسی لیے ہمارے اکابر دعا کرتے تھے کہ مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، بوقت آخر ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، کیونکہ ایمان اصل ہے، باقی نیک اعمال یہ سارے چیزیں سیکنڈری ہے، اصل جو چیز ہے ایمان ہے۔ ایمان سلامت ہے تو پھر گناہگار بندہ بھی ہوگا تو دوزخ میں جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا پا کر بالآخر اس کو جب سزا اس کی ختم ہوگی، جس طرح چوری کرتا ہے تو اس کو جو سزا دی جاتی ہے، تحدید لگائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی رہا ہو کر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ایمان سلامت رہنا شرط ہے، ایمان کی حفاظت اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔